الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی تفسیر کریں گے۔ سورہ الانعام مکی صورت ہے، 165 آیات، 20 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے چھٹے نمبر پر، نزولی اعتبار سے 55 نمبر پر یہ صورت۔ اس کا نام 16 رکوع میں بعض مویشیوں کا تذکرہ ہے، ان کی حرمت کے احکامات ہیں۔ اکثر لوگ اس کو انعام پڑھتے ہیں جبکہ یہ ہے الانعام۔ زمانہ نزول کے حوالے سے واقع آتا ہے کہ اس صورت میں 20 رکوعات سنگل سٹنگ میں نازل ہوئے۔ حضرت اسماء بنت یزید جو معاذ بن جبل کی بہن تھی وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، فرماتی ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو یہ اونٹنی کا یہ حال تھا کہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور بری طرح سے وہ ہچکولے کھا رہی تھی، اور پھر یہ کیفیت ہوئی کہ اونٹنی بیٹھ کی اور اس نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی طاری ہوتی تھی تو سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ چشموں کی طرح پھوٹ پڑتا تھا۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کیفیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کا بوجھ اتنا زیادہ تھا، مجھے لگتا تھا کہ میرے جوڑ کھل جائیں گے اور میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی مشقت، اس کے باوجود وحی کا شدید شوق، رغبت، یہ اللہ سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے کلام سے اور ہدایت کے راستے سے محبت تھی۔ ہدایت کے راستے کو سیکھنے کا شوق ہے، جنت کے حصول کی تڑپ ہے، انسانیت کو ہدایت کے نسخے پہنچانے کی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری مشقت فرماتے تھے۔ یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اس کے مباحث جو بہت زیادہ بیان کیے گئے، ان میں زیادہ عقیدہ توحید اور شرک کی نفی کا بیان ہے اس میں، اور عقیدہ آخرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ تو یہ دوسری صورت ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔
تو اندھیرے تو بہت سے ہیں مگر روشنی ایک ہی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اندھیرے کون کون سے ہیں، شرک کے ہیں، کفر کے ہیں، لا علمی کے ہیں، جہالت کے ہیں، ظلم و زیادتی کے ہیں، مایوسی کے ہیں، نا امیدی کے، یہ سب کے سب اندھیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیرے کی صورت میں آئے گا اور نور روشنی ایک ہی ہے۔ جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر بھی کافر لوگ جو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے جو معبود برحق آسمان میں بھی اور زمین میں بھی تمام پوشیدہ احوال کو بھی اور تمام ظاہر احوال کو بھی جانتے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے، اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں۔ سو انہوں نے سچی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جب کوئی ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ وہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا، اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا ایک نوشہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے جو یہ کچھ بھی نہیں مگر صریحاً ایک جادو ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کی ڈٹائی اور ان کی ضد کا تذکرہ کریں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے کلام کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں تو بھی نہیں مانیں گے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کاغذ پر نہیں ایک کمال لکھ کے دی بلکہ پتھر کی سلوں کے اوپر لکھ کے ان کو بھیجے تھے، مگر نہیں مانا تھا ان لوگوں نے۔ حالانکہ ہاتھوں سے بھی انہوں نے چھوا سا، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا، مگر پھر وہی ضد، ان کی انانیت، ان کی ڈٹائی تھی اور تکبر تھا کہ ان کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور وہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو لوگوں کو جبرن ایمان پر قائل کرتا۔ اللہ جو نے جواب دیا ہے کہ اگر فرشتے کی حیت میں اترتا تو یہ لوگ دیکھ نہ سکتے، کیونکہ وہ تو نور ہے اور فرشتے کا اترنا ان کو فائدہ نہ دیتا۔ اگر فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے تو بھی مقصد حل نہیں ہونا تھا، اور اگر ہم ان کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے، اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا ہے جو اب اشکال کریں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی تمسخر کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا یہ تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین پر چلو پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملک ہے؟ آپ کہہ دیے کہ سب اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تھا تو اس وقت اللہ نے فرما دیا تھا اور لکھ دیا تھا، رحمتی غالبی الی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اور یہ واقعی غالب اللہ رحمان و رحیم ہے۔ جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7۔ اللہ موت کے وقت تک ہر صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کرتا ہے، یہ اس کی یقیناً بہت بڑی رحمت ہی ہے۔ وہ گناہگاروں کو دیکھ کر غضبناک نہیں ہوتا، توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، اپنے فرما برداروں کو بھی، اپنے عبادت گزاروں کو بھی، اپنے نافرما برداروں کو بھی، کافر کو بھی دیتا ہے، فاسق کو بھی، فاجر کو بھی، ہندو، سکھ، عیسائی سب کو دیتا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تم تو
کیا اللہ تعالیٰ قیامت کی تم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جمع کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا سو وہ ایمان نہ لائے گے، اور اللہ ہی کے ملک ہے جو کچھ رات میں اور دن میں رہتے ہیں، اور وہی ہے بڑا سننے والا بڑا جاننے والا۔ آپ کہیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کسی کو معبود قرار دو۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریحاً کامیابی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہمیں ان لوگوں میں ہی بنانا۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ اگر تجھ کو کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتن اور بڑی حکمت والے، پوری خبر رکھنے والے۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا تاکہ میں اس قرآن کو ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہو، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یہاں پہ تو عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عقیدہ توحید کو پہلے دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید ہے کیا۔ قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ ہے عقیدہ توحید۔ ایاک نعبد یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو اس میں عبادات ہوں گی۔ عبادات کتنی طرح کی ہیں؟ عبادات 3 طرح کی ہیں، ایک جسمانی ہے، ایک مالی ہے، روحانی ہے۔ سب اللہ کے لیے ہوں گے اور اللہ ہی کی ہوں گی۔ اور اللہ کی عبادات میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسانوں نے سورت کو، چاند، ستارے، پتھروں کو، بتوں کی عبادت شروع کر دی، نبیوں کی عبادت شروع۔ ہرگز نہیں، ان کی عبادت نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ کوئی دکھاوا، ریا، نمود و نمائش یا دنیاوی فائدے یا کامیابی کے لیے ہرگز نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ سورۃ الانعام میں جیسے 162 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ، پھر اللہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات، کہ تمام کی تمام عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات کے لائق ہے۔ اطاعت بندگی صرف اللہ ہی کی ہوگی، نہ نفس کی، نہ گھرانے کی، نہ برادری کی، نہ معاشرے کی، نہ ہی ملک کی قوانین کی ہوگی۔ کو جیسا کہ شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اسی سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر آگے اسی کے جھکاؤ۔ اور اس کے بعد ایک اور جگہ پہ شاعر کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ پر سے ہے گراں، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور اسی طرح لوگوں نے کچھ شرکیہ اشعار بنائے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ بعض جگہ کہتے کہ خدا جس کو پکڑ لے چھڑا لے گا محمد کا پکڑا چھڑا نہیں کوئی سکتا، نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عرش پہ مصطفیٰ تھا خدا ہو کے مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کے، نعوذ باللہ۔ پھر ایک اور کسی نے شعر بنایا ہوا کہ ہند میں اللہ میاں نے اپنا نام رکھ لیا ہے خواجہ فرید نواز، استغفر اللہ۔ یہ سب شرکیہ اشعار ہیں۔ اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کا کیا مطلب ہے۔ شرک جو ہے توحید کا متضاد ہے، قل هو اللہ احد کی نفی ہے۔
شرک کے درجے بھی ہیں، شرک کے درجے دو ہیں، ایک اکبر ہے ایک اصغر ہے، اور شرک کی حالت بھی ہے، ایک خفی ہے ایک جلی ہے، اور شرک کی قسمیں ہیں کہ عمل کے لحاظ سے ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی اختیارات میں، اس کی عبادات میں جو کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ ہے شرک۔ تو جو ذات میں شرک ہوگا، جیسے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے شمسی دیوتا وغیرہ بنائے ہوئے، چاند کو ستاروں کو دیوتا بنائے، پتھر کے بت بنائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا بھی شرک ہے، عزیز ابن اللہ کہنا بھی نعوذ باللہ یہ بھی شرک ہے۔ اور مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ بھی شرک ہے۔ پھر عبادات میں شرک ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ سب عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے، اور لوگوں کو دکھاوے کی جو عبادت ہے وہ بھی شرک ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہوگی۔ تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے، اور غیر اللہ کے لیے سجدہ وغیرہ کرنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ یہ صدقہ خیرات وغیرہ جو کرنا اور منتیں، صدقہ خیرات جو کرنا، اور اس میں یہ شامل ہے جو منتیں ہیں، جو مرادیں ہیں، نظر و نیاز ہے، چڑھاوے وغیرہ، تو قبروں پر جا کر یہ جو مزاروں پر لوگ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے، شہداء کے، انبیاء کے سجدے کرتے ہیں، یہاں وہاں پہ جا کے جو منتیں مرادیں منتیں، یہ سب کے سب شرک میں شامل ہے۔ صرف اور صرف سجدہ اللہ ہی کی ذات کے لیے، اور صدقہ خیرات بھی اللہ ہی کی ذات کے لیے کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ کے شرک میں آ کے وہ اپنے بچوں کا نام نظر حسین یا نیاز اللہ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو کنڈے ہیں امام جعفر کے نام کے، اور عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریح کا ختم وغیرہ، یہ سب شرک میں اور بدعت میں شامل ہے۔ کل ہم نے بدعت پر تفصیل سے بات کی تھی۔ اور پھر اللہ کی صفات، اس کے اختیارات میں شرک کرنا۔ اب جیسے رازق تو اللہ کی ذات ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ گنج بخش علی حجویری کو انہوں نے رزاق بنایا، جا کے ان کے مزاروں پر ان سے مانگتے، جو کہ کھلم کھلا شرک ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ دعا سننے والا سمیع الدعا اللہ کی ذات پاک ہے، مجیب الدعا اللہ کی ذات ہے، مگر کس کو بنایا کہ داتا حجویری کو بنایا، ان کے مزاروں پر جا کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد نے ہرگز نہیں جھولی بننی کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے ذات پاک کے پاس ہے، اور یہ ہرگز بھی نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی مانا جائے گا۔ خالق اللہ ہے، لیکن ہم اولاد مانگتے کس سے ہیں؟ داتا سے جا کر۔ مددگار صرف اللہ ہے، اور مانگا جاتا ہے غوث اعظم غوث ثقلین سے۔ فیض اللہ نے دینا، لیکن مانگا کس سے جاتا ہے؟ فیض عالم سے۔ غیب کا علم عالم الغیب صرف اور صرف علام الغیوب اللہ کی ذات پاک ہے، مگر مانگا کس سے جاتا ہے؟ نبیوں سے جا کے مانگا جاتا ہے۔ سارے کے سارے یہ شرک میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، یہ ظلم عظیم ہے، ہمیں اس ظلم سے بچائے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ رسول کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا سو وہ ایمان نہ لائیں، اور وہ اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے۔ ایسے بے انصافوں کو دستگاری نہ ہوگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم ان تمام خلائق کو جمع کریں گے۔ پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ بتلاؤ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گے؟ پھر ان کا شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی وہ اپنے پروردگار کی
कि हम मुशरिक ना थे। जरा देखो तो किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब होंगी। और इनमें बाज ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते, और हमने इनके दिलों पर हिजाब डाल रखा इसलिए कि वो इसको समझे, और इनके कानों पर डांट दे रखी है। अगर वो लोग तमाम दलाइल को देख ले, इन पर भी ईमान ना लाए, यहाँ तक कि जब ये लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़ा करते। ये लोग जो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। मतलब कि पिछली कौमों में भी नबियों को कौमों ने हमेशा ये ही एतराज किया था कि ये तालीमात फरसुदा। आज भी अल्लाह के कलाम पे यही एतराज करते हैं कि ये दीन जो है ओल्ड फैशन दीन है, बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है। फिर ये कहते हैं कि आज हमें एक मॉडर्न इस्लाम लाने की जरूरत है, मोतदल दीन लाने की जरूरत है। तो अल्लाह इस एतराज के जवाब में, अल्लाह ताला इस एतराज का आगे जवाब देते हैं। और ये लोग इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर दूर रहते हैं। ये लोग अपने ही को तबाह करें और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये दोजख के पास खड़ा किए जाएंगे तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाए। फिर अगर ऐसा हो जाए तो अपने रब की आयत को झूठा ना बताएं और हम ईमान ले आए, बल्कि जिस चीज को इसके कबल दबाया करते थे और इनके सामने आ जाएगी। और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाए तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया है। और वो यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं और ये कहते हैं कि जीना और कहीं नहीं, सिर्फ यही फिलहाल का जीना, और हम जिंदा ना किए जाएंगे। अल्लाह ताला के नाफरमानों, काफिरों, सरकशों का हमेशा ही ये जुमला रहा है कि जिंदगी सिर्फ इस दुनिया ही की है। चाह जो अक्सर लोग कहते हैं कि 4 दिनों की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, खुल कर जियो और मजे से जियो। फिर कहते हैं कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या है। ये सब के सब शैतान के वसवसे हैं। और अगर आप इस वक्त देखिए जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे और अल्लाह ताला फरमा रहे होंगे क्या ये अमर वाकई नहीं है, और कहेंगे बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा तो अब अपने कुफर के एवज मजा चखो अजाब का। बेशक तुम्हारे खसारे में, बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की, यहाँ तक कि जब वो मोइन वक्त इन पर दफतन आ पहुंचेगा कहने लगेंगे कि हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई, और हालत इनकी ये होगी कि अपने अपने बार अपना जो बोझ होगा अपनी कमर पर लादे हुए होंगे। खूब सुन लो कि बरी होगी वो चीज जिसको वो लादे होंगे, और दुनियावी जिंदगी तो कुछ भी नहीं बाजुज लहव लाभ के, और पिछला घर मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं? अल्लाह यहाँ पर बता रहा है कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि जितनी एक आम इंसान की जिंदगी में थे खेल तमाशे की जितनी है उतनी ही अल्लाह के नजदीक दुनिया की जिंदगी की अहमियत आखिरत के मुकाबले में है। तो हम खूब जानते हैं कि आपको इनके अकवाल मग़मूम करते हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं इनकी भी तकजीब की जा चुकी है, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया, इनकी तकजीब की गई और इनको इज़ाएं पहुंचाई गई, यहाँ तक के हमारी इमदाद इनको पहुंची। अल्लाह ताला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और आपके पास पैगंबरों के पास कसस पहुंच चुके हैं, और अगर आपको इनके एराज गरां गुजरता है, तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूंढ लो, फिर कोई मौजा ले आओ तो करो। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता इन सब को राह पर जमा कर देता, सो आप नादानों में से ना हो जाइए। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठाएंगे, फिर सब अल्लाह ही की तरफ ले जाए जाएंगे। यहाँ पर मुर्दे से मुराद वो लोग नहीं है जो मर चुके हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनका नफ्से लवामा मुर्दा हो चुका है, जमीर उनका मुर्दा हो चुका है। अल्लाह उनका यहाँ पे जिक्र कर रहा है। और ये लोग कहते हैं कि इन पर कोई मोजज़ा क्यों नहीं नाजिल किया इनके रब की तरफ से। आप फरमा दीजिए अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मोजा नाजिल फरमा दे, लेकिन इनमें अक्सर बेखबर है।
اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری ہی طرح کے گروہ نہ ہو۔ ہم نے دفتر لوہے محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کو لکھ لیا، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہو رہے ہیں، طرح طرح کی ظلمتوں میں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دیں اور جس کو چاہے سیدھی رستے پر لگائیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس آیت سے ملتی جلتی اور آیات میں قرآن میں بارہا بار آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیا تصور ہے؟ بہت سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کیا تصور ہے کہ اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے گا، جنت میں چلنے کا سیدھا راستہ دے گا، وہ جسے چاہے گا گمراہ کرے گا، پھر اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دو توجیہات ہے، یہ اللہ کا شاہانہ کلام ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، سب سے بڑا حاکم، احکم الحاکمین، کہ اپنے شاہانہ انداز میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہوں گا ہدایت دوں گا اور جس سے چاہوں گا گمراہ کروں گا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیازی کے انداز میں کہتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ اللہ ہدایت چاہتا ہے کس کے لیے؟ نمبر ایک، وہ جو اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے، جس کے دل میں خواہش اور اس کی طلب اور آرزو اور تمنا ہوتی ہے ہدایت کی۔ صرف دل میں آرزو تمنا نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتا بھی ہے۔ جو اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے، الہمنی رشدی مانگتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک مانگتا ہے۔ صرف چاہتا اور مانگتا نہیں، پھر ہدایت کو تلاش کرنے اور پانے کے لیے نکلتا بھی ہے، جستجو کرتا ہے، وہ تڑپ رکھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ جو شخص یہ رویے رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہدایت چاہتا ہے۔ جیسے کہ مثلا حضرت زید بن عمرو نفیر رضی اللہ عنہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔ حضرت سعید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر تھے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ بنے تھے۔ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارنے لگو، پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دو۔ جن کو تم شریک ٹھہراتے ان سب کو بھول جاؤ۔ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکے پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ یہاں پر قوموں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قوموں پر عذاب کیوں آتا ہے۔ جب اللہ کی بستی کو عذاب سے دوچار، اللہ بستی کو کسی کو عذاب سے دوچار کرتا ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ قوم کیا کرے؟ اللہ چاہتا ہے کہ قوم پر عذاب کے بعد قوم یا تضرعون کا معاملہ کرے۔ دوت رئی را عین اس کا مادہ ہے۔ درہ کہتے ہیں دو چیزوں کو عاجزی و انکساری کرنا اور تکبر سے باز آ جانا۔ تکبر غرور گھمنڈ سے باز آ کر اللہ کے سامنے جھک جانا۔ دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ گڑ گڑانا، رونا، گریہ زاری کرنا۔ تو عذاب کیوں آتا ہے؟ وہ قوم جب پورے غرور و تکبر گھمنڈ سے اللہ کی نافرمانی پر ڈٹی ہوئی تھی اور اپنی سرکشی سے باز آ جائے، تکبر چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جائے، رو رو کر گریہ زاری کر کے استغفار کر کے اپنے گزشتہ رویے پر گریہ زاری کرے، نادم ہو، یہ ہے مقصود رویہ۔ آج اگر ہم بحیثیت قوم دیکھیں تو ہر جگہ پہ عذاب الہی کی نشانی ہے۔ کہیں کسی جگہ پر سیلاب ہیں، کہیں پہ معاشری بحران ہے، کہیں پہ حادثات ہیں، کہیں پہ بم دھماکے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں نا، یہ تو سب اللہ چاہتا ہے کہ
قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم بحثیت قوم پورے تکبر اور گھمنڈ سے باز آ کر اللہ کے نظام کو اپنا لیں اور دوسرے قوموں کے نظام کو رائج جو ہم کیے ہوئے ہیں اس کو ہم دور کر کے اللہ کے نظام کو رائج کر. جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہ قرآن ہمارا آئین نہیں ہے، ہمارے ملک میں قرآن ہمارا دستور بھی نہیں ہے، قرآن ہمارا نظام حکومت بھی نہیں، ہم پورے تکبر سے یہ رائج کیے ہوئے ہیں. ہم اس ضد اور اس ڈٹائی سے اگر باز آ جائیں، پاکستان کی سرزمین پر اللہ کا نظام رائج کر دیں اور رائج بھی کریں اور اس کو قائم کر دیں، اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دیں اور اپنی ضد پر دل سے استغفار کریں. بہترین استغفار قنوت نازلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. اس دعا کا تہجد میں بھی پڑھنا چاہیے اور نمازوں میں بھی، اور چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں، اور اسے ملک و ملت پر جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھائی ہوئی ہے اس کو، اس سے اللہ قنوت نازلہ سے دور ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو قنوت نازلہ کا ترجمہ بتاتی ہوں. اللہم اغفر لنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم الآن الکافرۃ الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رَسُولَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرده عن القوم المجرمين. ترجمہ الہی بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی اور سب مومن عورتوں کی اور سب مسلمان مردوں کی اور سب مسلمان عورتوں کی، اور الفت ڈال ان کے دلوں کے درمیان اور اصلاح فرما ان کے درمیان اور ان کی مدد فرما اور اپنے اور ان کے دشمن پر. اے اللہ لعنت کر کافروں پر جو روکتے ہیں آپ کے رستے سے اور جھٹلاتے ہیں آپ کے رسولوں کو، لڑائی کرتے ہیں آپ کے دوستوں سے. الہی اختلاف ڈال ان کے درمیان اور ڈگمگا دے ان کے قدموں کو، اتار ان پر اپنا ایسا عذاب جو کہ نہیں پھیرتا مجرموں کی قوم سے. اس قنوت نازلہ کو لازمی اپنی نمازوں کے بعد دعاؤں میں حصہ بنائیں اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں اس کو ضرور ادا کریں. جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کر دکھلا رہا ہے. پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے اور ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی اور بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں. آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب پڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں، تو کیا بجز ظالم کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں. پھر جو شخص ایمان لے اور درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو عذاب لگتا ہے باوجہ اس کے کہ وہ دائرہ سے نکلتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ہو اللہ کے خزانے، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں. آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں
تو وہ اپنے رب کے پاس اس حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، امید پر کہ وہ ڈر جائیں، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جس سے خاص اس کی رضا ہی کا قصد رہتے، ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دینے والوں اور قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو لائق اصول سکھا رہا ہے کہ دعوتی جماعت میں کسی کو اس کی مال کی صلاحیت یا اس کی مالی تنگی کی وجہ سے یا معاشی تنگی یا ان کی کمی کی وجہ سے اس کو پرے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں۔ اور اسی طور پر ہم نے ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال کر تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا، کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تو یوں کہہ دیجیے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے بھی تو اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لے، اصلاح رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ روا ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کا تم خاصا تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ واقعی فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا۔ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس خزانے تمام مخفی اشیاء کے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں؟ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1 کہ رزق اور رزق کے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رحم مادر میں کیا گھٹتا اور کیا بڑھتا ہے۔ نمبر 3 کہ بارش اور بارش کے معاملات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4 کہ کل کیا ہوگا یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے، اور موت کی حقیقت کہ کب کہاں اور کیسے آئے گی یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ دریا میں، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں۔ اور وہ ایسا ہے کہ رات کو تمہاری روح کو ایک گناہ قبض کر دیا، جو خود تم دن میں کرتے اس کو جانتا، پھر تم کو جگہ اٹھاتے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی طرف تم کو جانا، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ انسانوں کے جسم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ 2 روحیں، ایک روحانی ہے اور دوسری نفسانی ہے۔ موت کے وقت دونوں نکال دی جاتی ہیں، جسم اور روح دونوں علیحدہ ہو جاتی ہیں، جبکہ اور اس کو ہم موت کہتے ہیں یا اس کو فوت ہو جانا کہتے ہیں، لیکن نیند کے وقت اللہ
اللہ کے حکم سے ایک روح نکل جاتی ہے اور ایک روح جسم کے اندر ہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم کام کرتا ہے۔ سوتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، مگر ہمارے ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا دل، پھیپھڑے، جگر سب کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک روح جسم میں موجود ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے اس حکم سے جاگتے وقت یہ دوسری روح جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ گویا اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے، اور یہ ملتی جلتی حالتیں ہیں۔ موت میں دونوں روحیں نکلتی ہیں، نیند میں ایک روح نکلتی ہے۔ سوتے ہوئے ہم گویا موت کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، آدھی موت کی حالت میں۔ آدھے تو ہم سوتے ہوئے مر چکے ہوتے ہیں، ہم رات کو ہر روز رات کو مرتے ہیں، اس کے باوجود نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، نہ ہی کوئی موت کی تیاری کرتے ہیں، نہ موت کے بعد جی اٹھنا ہمیں یاد ہے، نہ ہی فکر موت کی ہے ہمیں۔ حالانکہ اس چیز کو ہم روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، جب سونے لگے تو روز اس بات کو ریلائز کریں کہ اب تو میں آدھی مرنے والی ہوں اور پتہ نہیں اٹھوں گی یا نہیں اٹھوں گی۔ اسی لیے تو یہ دعا ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اللہم بسمکا اموتو و احیا، اور صبح اٹھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے موت کے منہ سے نکال کر زندگی دی۔ یہ دونوں دعائیں گویا اس چیز کے اعتراف کرتی ہیں، اس حقیقت کا۔ اور اس کے علاوہ ایک کام ضرور اور کیجئے کہ سونے سے پہلے محاسبے کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے دل کا محاسبہ کریں، محاسبہ کرنا ہے اور کڑا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اپنا بہت کڑا سا محاسبہ کریں، اور پھر ندامت سے رو رو کر استغفار کریں تاکہ رب کی رحمت شامل حال ہو، اور ہم آج کے اپنے گناہ مٹانے میں کامیاب ہو، جو روز رات کو اصلاح کا وعدہ اللہ سے اور